اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ 5 دفعہ بتایا، اور پانچوں کے پانچوں دفعہ جہاں پہ بتایا ان سب کو اکٹھا کریں گے اور تب پڑھیں گے، ورنہ وہی ہوگا جو کہ زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو یہ بات غلط بتائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ نے سزا کے نیچے بھیج دیا۔ یہ آپ کو پاکستان میں ہر ممبر سے، یونیورسٹیز کے بھی اور مساجد کے بھی، یہ والی غلطی آپ کو سننے کو ملے گی۔ ذی شعور علماء کو دیکھیں، پوچھیں کہ قرآن پاک میں جب یہ پورا کا پورا واقعہ اپنی ایک ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ سب سے پہلے بتایا۔ اللہ تعالیٰ تو کمپلیکیشن میں نہیں ڈالتے اپنی مخلوق کو، سمپل کرتے ہیں کہ ہم نے آدم کو کیوں بنایا؟ ہم نے دنیا کی خلافت کے لیے بنایا، خلیفۃ الارض مقرر ہو گیا۔ باقی کی ساری مخلوقات جو ریاکشن دے رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، کیونکہ آنر بہت بڑا تھا۔ آنر کا مطلب ہے کام بہت بڑا تھا اور مقصد بہت بڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس ٹائٹل کو لینے کے لیے 2 مخلوقات کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ اس ٹائٹل کے لیے 2 اس وقت کی مخلوقات پوری طریقے سے اپنا زور لگا رہی تھیں۔ احادیث بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیتی ہیں بارہ واقعہ، اور جو پارٹی جیت رہی تھی، دونوں پارٹیز کی لٹرلی لڑائیاں ہونی تھی، خون و خون ہوئے تھے، سارے جنگیں ہوتی تھیں کہ ہمیں یہ ٹائٹل چاہیے۔ اور جب وہ پارٹی جیت گئی، ایک پارٹی ان میں سے جیت گئی، اور اس نے یہ سمجھا، اس کے سردار نے، فرشتوں کی پارٹی تھی یاد رکھیے گا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ناؤ وی ہیو ارنڈ اٹ۔ ارنڈ واٹ؟ یہ ہے سوال جو پوچھا ہے سر نے ابھی، کہ وہ کیا مقصد تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے ارن کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصول اللہ بتاتے ہیں، آنر اللہ کا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مخلوق بنائی ہے، اس کو یہ ٹائٹل دے رہے۔ کوئی لڑائی نہیں کی ہوئی، ابھی کوئی جنگ نہیں کی ہوئی، لٹرلی اس وقت تو کوئی علم بھی نہیں حاصل کیا، ابھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس وقت اس وجہ سے ابلیس نے یہ ریاکشن دیا کہ اس کو تو میں سجدہ نہیں کرتا، میں نے تو ارن کیا ہے سارا آنر۔ یہ سمجھ لیں، یہ میں اور آپ یہ ابلیسیت دکھاتے ہیں اپنے تمام تر تقدوں میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اصولوں کے اوپر بھی اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہمارے اصولوں پہ کار بند ہو جائے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک سائیڈ نوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آنر میں نے اپنے اس مخلوق کو دینا۔ کیا آنر ہے؟ خلیفۃ الارض۔ اب جب آپ کو اس حدیث کے امبریلا کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 2 مخلوقات کی آپس میں مسائل چل رہے تھے، جنوں اور فرشتوں کے، اور پہلا انسان تخلیق ہو گیا اب، اور انسان کو یہ ٹائٹل مل گیا ہے، تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے یہاں سے۔ ہم سب کو پتہ ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ فرشتے تمام سماوات میں ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارض کا مطلب یہ چھوٹا سا کرہ نہیں ہے۔ یہ خالی اس زمین کی انٹائٹلمنٹ نہیں ملی تھی آدم علیہ السلام کو، یہ حدیث یہاں سے صاف بتا دیتی، اور قرآن پاک خود بتاتا ہے سورۃ طلاق میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے 7 آسمان بنائے ہیں، جتنے بنائے ہیں، اسی مثال پہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، ارض بھی بنائی ہے ہر آسمان میں۔ سو وہ جتنے بھی ٹیرسٹرل پلانٹس ہیں، جس مرضی شیپ کے ہیں، وہ سارا کا سارا ارض کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ یہ صاف قرآن پاک کی آیت سے، احادیث کی روشنی سے، فرشتوں کی اپنی پریزنس سے یہ بات خود ہی پرزم پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ سو اٹس اے ویری بگ ٹاسک جو آدم علیہ السلام کو ملی ہوئی ہمارے اوپر اس کرے میں، چونکہ ہم تو پیدا ہی اس کرے میں ہوں، اس کرے میں آ کے ہمارا ذہن چھوٹا سا یہ سوچتا ہے کہ تو ہماری تو لائف ہی ہے، ایٹماسفیئر کے اوپر جو جائیں گے تو ویکیوم ہے یا اسپیس ٹائم ہے، وی کین ناٹ بریتھ دیئر۔ ہمیں اس کا مطلب ہے جیل ملی ہوئی ہے، اور جیل کے اندر ہمیں ٹائم گزارنا، ادھر ہی شاید کوئی اخلاقیات کا معاملہ کرنا ہوگا، یا پھر جو بھی کرنا ہوگا ادھر معاشرتی انتظام یہاں پہ کرنا ہوگا، اخلاقی انتظام کرنا ہوگا، عدل کا انتظام کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے آدم کا مقصد۔ ذہن یہاں تک تو آ جاتا ہے، مگر اگر پوری کی پوری سٹوری آپ سمجھ لیں، میں آپ کو ابھی بتا دوں، اگر میں یہ کسی فزکس کے برکلی کے یا اسٹینفورڈ کے پروفیسر کو یہ کہانی اس طریقے سے سناؤں، اس نے کہنا ہے آج میری دنیا کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے۔ اگر میں کسی
آکسفورڈ کے بایولوجسٹ کو یا میتھمیٹیشین کو، جان لینکس کو یہ کہانی سناؤں، وہ کہے گا آج میری لائف کا میری لائف بدل دی تو نے، اب تو دیکھ سائنس کی سپیڈ کیا ہوگی، پروگرس کی سپیڈ کیا ہوگی. مگر مسلمانوں کو یہ والی کہانی میں کم از کم 5000 دفعہ سنا چکا ہوں، اور ہر بندہ آ کے اس پتلی سی نالی میں گھس جاتا ہے کہ نہیں یہ والی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر تو اطلاق نہیں ہے کچھ، یا کوئی کہتا ہے میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لٹرلی اس وقت مسلمان مجھے کہتے ہیں میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے سر، آدم اگر کسی اور جنت میں بنے بھی تھے تو، ذوالقرنین اوپر گیا بھی تھا تو میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. یہ اس کو میں انفیریئر سائیکالوجی بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو سپیریئر سائیکالوجی میں ایڈریس کر رہے ہیں کہ دیکھ پوری کائنات تجھے دی تھی میں نے، پوری کائنات تیرے تابع کر دی تھی، جہاں جہاں ارض ہے وہاں خلیفۃ الارض ہے، ایک خلیفۃ الارض. یہ تھا ابلیس کا آنر. وہ چھوٹی سی پلانٹ ارتھ کے پیچھے ابلیس آئے گا. یو تھنک دیٹس دا بگ فائٹ؟ دا ہول جیومیٹری آف دا یونیورس. سمجھیں اس کو کہ ہم نے ابھی خالی چاند پہ گئے ہیں، ہم تو ایٹماسفیئر چھوڑ دیا، چاند پہ پہنچ گئے. ہم نے تو ایٹماسفیئر تو خالی یہ لوہے کی مشین سے توڑ دیا ہے، لٹرلی فاسل فیول. زمین سے تیل نکالا، پیٹرول بنایا، لوہے کے ایک چھوٹے سے راکٹ میں ڈالا اور ایٹماسفیئر چھوڑ دیا ہم نے، جس کے لیے کوئی خاص تگ و دوگ بھی نہیں کرنی پڑی ہمیں. لیس دین 100 years from when physics started, the concept of going out of the atmosphere to actually making it to the moon and now to Mars. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا ہے کہ طاقت ہے تو اٹھ کے اوپر آ کے دیکھ، تجھے بتاؤں سلطان اصل میں کون ہے. اور ہم واقعی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ مٹیریل سائنسز کی وجہ سے تابع ہم پیدا ہی اس میں ہوئے نا، ہم تو پانی میں پیدا ہوئے، فزکس کے، بایولوجی کے. دیز 5 senses are big jail. یہ جیل ہے ہماری، یہ 5 حصے جو ہیں ہماری، یہ جیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اور نبی علیہ السلام حدیث میں اس جیل کو توڑے ہیں، لٹرلی توڑے ان سلاخوں کو اور نکل باہر. میں نے پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کا پرسپیکٹو کلیئر ہے. اگر آکسفورڈ ہارورڈ کا فزکس کا پروفیسر ہماری یہ کہانی اس طریقے سے سن لے، اس نے تمام تر ڈیفینیشنز چینج کر دینی ہے، ناٹ آف بیسکس بٹ آف دی اپروچ. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں توریت کی صرف جینیسس کی کتاب میں تھیں، اور نیوٹن، آئزک نیوٹن، انہی کو ساری عمر پوچھتا رہا کہ ان کی وجہ سے میں یہ اتنا بڑا وسعت دیکھ رہا ہوں، میں کائنات کی وسعت. وہاں سے وہ لاز کی سخت نکال رہا تھا، اس کیپیبلٹی کو انہینس کر رہا تھا کہ میں نے کس طریقے سے اللہ کو پہچانا. لٹرلی آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈس. ہمیں قرآن پاک 6500 آیتوں کے اندر کائنات دکھا رہا ہے، مگر ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دینا کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ادھر پہنچے. قرآن پاک میں یتوبو کا لفظ صاف ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے آدم اور حوا کو، انہوں نے واقعی وہاں پہ ہی یہ کلمات دہرائے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت توبہ قبول کر لی. یہ قرآن پاک کی آیتیں آپ سب کو پتہ ہے. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے توبہ قبول کی، میں اور آپ یہاں پہ جتنے مرضی گناہ کے کہنا میں نے توبہ کر لی ہے، تو ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. صرف اللہ خود جب بتائیں گے کہ میں نے قبول کر لی تب قبول ہوئی. تو قرآن میں تو اللہ نے بتا دیا میں نے آدم کی توبہ قبول کی. وہ اللہ کے پاس آ گئے، اللہ ان کے پاس آ گیا جب انہوں نے یہ کلمات دہرائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قولا اہبطوا، اللہ تعالیٰ نے شاف ہوا آپ نیچے اترو تم تینوں، آدم، حوا اور شیطان. صاف سمجھ آ گئی ادھر سے کہ دنیا میں تو نہیں تھا یہ سارا معاملہ، نیچے اترو. یہ ہے آپ کا دین جو پیک آف دا یونیورس کو سٹارٹنگ پوائنٹ لیتا ہے، عدن کو، کہ چھوٹا نہ سوچ لینا. تمہیں لاز بھی وہاں سے نکالنے ہیں، تھیوریز بھی وہاں سے نکالنی ہیں، پرنسپل اور پوسٹولیٹس بھی وہاں سے نکالنے ہیں. دا ریئل ایڈوینٹ آف ہیومن کائنڈ از دا ایکچوئل پروگرس. 1% بھی ون بھی ویری بگ نمبر ہم نے ہیومن کیپیبلٹی کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا، اور کیا ہے تو فزکس اور میتھمیٹکس کے تھرو کیا ابھی تک ان دس ریلم. اور وہ اس چھوٹی سی سنگولر ہیون کانسیپٹ کے اوپر وہ فزکس چلا رہے ہیں ابھی تک. سو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میں اس تمہید کو اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ہم اس پورے جیومیٹری کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو میرے کیوں کا آنسر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پورا انتظام کرنے نیچے جاؤ.
پورا انتظام کر نیچے جا کے. کس چیز کا؟ ایک ایک انسان کو اوج دلوا. ہر انسان کی اوج میرا بیسک مقصد ہے, میرے باپ کا کانٹریکٹ ہے یہ اوپر. اپنے قبیلے کو پوری طریقے سے اللہ تک پہنچانا ہے, اپنے علم, اپنے اس معرفت کے تھرو کہ اس نے کیسے پہچان لیا سارا کچھ, اللہ کی ساری نشانیاں دیکھ لیں, اللہ کی ساری نشانیوں کو ٹرانسلیٹ کر لیا. I swear to God, اللہ کی قسم, فزکس اللہ کی نشانی انٹرپریٹ کر رہی ہے, ہم دیکھ نہیں رہے ہیں, اور بہت ہی تھوڑی کر رہی ہے. اتنا بھی میں کریڈٹ نہیں دوں گا اس کو, مگر اتنا تو دوں گا کہ ہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا. ابھی تک مسلمان اپاہجوں کی طرح فزکس کے تھرو معراج, فزکس کے تھرو آدم کی ٹریجیکٹری, آنا جانا نبیوں کا, ادریس علیہ, فزکس کے تھرو. فزکس کی کیپیبلٹی نہیں ہے. کوئی راکٹ پہ نہیں کوئی آدم نیچے آئے تھے, نہ نبی اسلام کو کسی راکٹ سائنس سے معراج ہوئی تھی, نہ ہی سوا کا تخت راکٹ سائنس کے تھرو ایکسپلین ہوا, کیونکہ وہ ایک اپاہج بیسک 5 سینسز کے اوپر محیط, ٹوٹل مقید, قید ہوئی ہوئی ایک انسان کی لاچاری ہے اس وقت کی جو نیچرل سائنس. بٹ وہ اس وقت ہم مسلمان اتنے نیچے گر گئے, وہ اس سے بھی بہتر لگتی ہے, سب سے بہتر اس وقت وہ لگتی ہے ہمیں. یو آر بگ کڈس, بگ ایڈلٹس. 20 سال کے ہو گئے سارے؟ جی ہاں. تو اب تک تو آپ کے بچے ہونے چاہیے تھے, آپ اپنے آپ کو بچہ کہہ رہے ہیں نا. تو یہ سب سے پہلی یہ چادر تو اپنے ذہنوں سے اتاریں, ٹھیک ہے. اور ابھی شادیاں نہ کر لینا. ہاں, وہ ایک خاص شعور ہے جس کے بعد آپ انسان کو اس دنیا میں لا کے اس کی نشو نما کرتے. وہ شعور ابھی تک اس لیے نہیں آیا, آپ کا قصور نہیں, میرا قصور ہے. وہ I am at fault. Your elders are at fault. آپ لوگوں کو تو پیسے کا لفظ میں نے سکھایا ہے, اس کی تگ و دو پہ لانا تو بہت محنت کر کے میں آپ کو اس ٹریک پہ لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو پیسے کا پجاری بناتا ہوں. ایسے نہیں پیسے کی پوجا آپ نے شروع کی. آپ نے وہ مندر دیکھا ہے, وہ بت میرے گھر پہ دیکھا ہے, آپ نے وہ خشوع اور خضوع دونوں دیکھے ہیں میرے اس بت کو سجدہ کرنے میں. ایسے نہیں میرے بچے پیسے کی طرف گئے. You have seen my eyes light up. ایسے چمک ہے میری آنکھوں میں جب میں نے بڑی گاڑی دیکھی ہے, تو میرے بیٹے اور میری بیٹیوں نے اس گاڑی کے اوپر پوجا کی. آپ نے میری وہ حسرت دیکھی ہے, اللہ کی قسم دیکھی ہے آپ نے, جس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے وعدے کیے ہیں اپنے ساتھ کہ میں یہ منزل پوری کروں گا. تو قصور میرا ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. میں نے آدم علیہ السلام کا مقصد بدلا آپ کے آگے, اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ قرآن کی کتاب نازل کی کہ اس لیے جا رہا ہے تو, اور میں نے کہا نہیں اس لیے نہیں, میں کسی اور لیے اپنے بچوں کو کسی اور ٹریک پر ڈالوں. ایک چیز جس کا اللہ عز و جل نے کہا تھا صرف اس چیز کی فکر نہ کریں, کیا؟ پیسے. یہ صرف میری طرف سے ہے, یہ گفٹ ہے تجھے. تو جو مرضی کر لے تجھے نہیں ملے گا اگر میں نے نہیں کہا, اور تو جو مرضی نہ کر تجھے ملے گا اگر میں نے کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا اور ہم نے اس وعدے کو سائڈ پہ کیا. اور اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رزق کا وعدہ کرنے کی نفسیات سمجھ لیں. یہ واحد کتاب ہے جو رزق کا وعدہ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑے کام کر, یہ کام تیرا ہے ہی نہیں. یہ نفسیات ہمیں نہیں دی گئی. آپ اگر بڑے کاموں میں آ جائیں اور آدم کے مشن کو, واقعی علیہ السلام کے مشن کو لے کے چلتے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹریلینئر بنانا تھا, ملینئر بلینئر نہیں, کیونکہ اس مقصد پہ پھر فوقہم و تحتہم کے وعدے اللہ نے کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بلیف نہیں ہے. اور میں آپ سے کہہ دوں نا, اس میں جو سوال بیسٹ پوچھے گا نا آج آپ کی پورے ہال میں سے, میں اس کو 2 لاکھ روپے کی جواب دوں گا. آپ نے میرے وعدے پہ یقین کر کے اپنی انرجی موبلائز کر لینی. دس از اے پرابلم and only you can solve this problem. I'm telling you, your last generation has failed miserably. Accept it. کوئی بات نہیں, عزت کرنا, پیار کرنا بند نہ کریں, مگر ان کے مقصد کی عزت, اپنے ماں باپ کے مقصد کی عزت کریں گے تو اللہ کے مقصد کی عزت نہیں پوری ہو سکتی. دو بت ایک ہی مندر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو ہمیں وہ مندر توڑنا پڑے گا. You need to understand. مجھے آپ غریب بھی پسند ہیں مگر با مقصد ہوں. میں ادھر آ رہا تھا تو راستے میں جاتی عمرہ کی روڈ تھی اور میں آئرنی دیکھ رہا تھا. سوچیں میرے پہ کیا گزر رہی ہوگی. ان لوگوں نے گلیمرائز کروا دیا غلط چیزوں کو. بریک دس شیٹ آف گلیمر. آپ کو میں بتاتا ہوں جو اس وقت کے جو
اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جو سین بتائے نا ان کے تھرو آپ سمجھیں، اسپیشلی گرلس. یہ جو گلیمر ہے نا ہمارا، بوائز بھی آف کورس، اللہ تعالیٰ نے اس چوغے کا کلر بتایا ہے، اس چوغے کا، اس ڈریس کا، وہ برائڈل ڈریس کی طرح کا ڈریس ہے جو آخرت میں دوستیوں کو پہننا ہے، کاپر کا ہے وہ بھی اتنا ہی چمکیلا ہے، ایسے لگے گا جیسے دیسیوں کی شادی ہو رہی ہے. کس طریقے سے چمک رہے ہوں گے آخرت میں ہم جیسے مسلمان، اللہ نہ کرے، اللہم اجرنا من النار، کہ کس طریقے سے ہم جس مقصد کے اوپر ہوں گے آخرت میں وہ والا مقصد پوری طریقے سے ہمیں دکھایا جائے گا. یہ تھی تیری لائف. سو انڈرسٹینڈ، دنیا نے آپ کے پیچھے لگ جانا ہے، آپ کے پیروں میں رہنا ہے، آپ کی تباہ کرنی ہے. اگر دنیا ہی چاہیے تو آپ جس طریقے سے آئنسٹائن کتابیں آ گئے ہیں نا، اس نے ابھی آیوٹا بھی نہیں بات کی تھی. قرآن اس لیول پہ کینوس کھولتا ہے آخرت کی، کائنات کی. ریورس انجینئر کریں آدم علیہ السلام کے مقصد کو، واپس لے کے آئیں، ایک ایک سٹیپ آپ کو خود سمجھ آئے گا. اسلام از اے سولوشن ٹو اے پرابلم، فائنڈ آؤٹ واٹ دیٹ پرابلم از. اگر آپ کو وہ پرابلم نظر نہیں آ رہی، یا پھر آپ کو اپنی پرابلمز میں اسلام کے سولوشن نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اسلام تو نہیں بتاتا کہ مینجمنٹ میں آپ نے سی ای او کیسے بننا ہے، اسلام نہیں بتائے گا آپ کو. اسلام نے کہا ہے دنیا کا سی ای او کیسے بننا ہے. اس کارپوریٹ کمپنی کی کوئی اوقات کینوس پہ ہے ہی نہیں. آپ نے کبھی چوہوں کے بل میں چھپے ہوئے انسان دیکھے ہیں؟ سوچیں ذرا، دیکھیں کبھی آپ نے سانپوں کے بلوں میں انسان چھپتے ہوئے اپنے بچے چھپاتے دیکھیں آپ نے؟ میں نے دیکھے ہیں نا. ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع کریں، اس روڈ پہ ختم ہوتے. اپنی اوقات چھوٹی کرنی ہو نا تو ہم اپنے، دیکھیں انسان اتنا ہی ہے، یاد رکھیے گا. یہ میرے استاد کا مقولہ ہے، پاکستانی نہیں تھے شاید اس لیے اس طرح سوچ رہے تھے، کہ انسان کی اوقات اتنی ہی ہے جتنی اس کے مانے ہوئے خدا کی ہے. اب آپ چوز کر لیں کہ آپ کائنات کے مالک کو اپنا خدا مانتے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے خدا آپ نے رکھ لیے ہوئے. کیونکہ آپ نے جو پرپس سیٹ کر لیا آپ اس سے چھوٹے ہی رہیں گے. جو چھتری لے لی اس کے نیچے ہی آئیں گے. بس یہ ہے آپ کو، یہ اوقات ہے اس وقت نوکریوں کی اور کریئر کی اور اس کیپٹلسٹک مینٹالٹی کی، جس کے بعد آپ کو بھی بتا دوں آپ کی عمریں نہیں ہیں. آپ نے اصلی پوجا دیکھنی ہے تو مسجد میں مت جائیں، مندر میں بھی مت جائیں، سائناگاگ میں بھی مت جائیں. اتنا یہودی بھی خشوع خصوص ہے، اتنا نہیں اتباع کرتا. پاکستان کی کارپوریٹ کمپنیز میں امپلائیز دیکھیں، وہ ہے اصلی عبادت. باس کو کس طریقے سے ریڈ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے. اپنے باس کی سیرہ ایسے انہوں نے یاد کی ہوتی ہے، نبی کی سیرہ نہیں پتا. اس کے بچوں کے نام، سکول، ڈسٹنس تک پتا ہوتا ہے. باس لیٹ کیوں آیا، آج دن کون سا ہے، آج اتنے بجے لیٹ پہنچے گا، کیا چیز چاہیے ہوگی اس کو، کس طریقے سے اس کو پریزنٹیشن چاہیے. ویری گڈ، اس کا مطلب ہے پوٹینشیل تھا. ٹھیک ہے، پوٹینشیل آپ کے پاس ہے، ہم سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. سو اٹ از یو ہوز گونا ڈیسائیڈ کس خدا کی پوجا کرنی ہے آپ نے. میں پھر بتا دوں، غریب ترین سائنٹسٹ جو ادھار لے لے کے ایکسپیریمنٹ کرتے رہے ہیں، ان کی وجہ سے اس وقت ہیومن پروگرس آگے جا رہی ہے. ہیومن غیر مسلم ہیومن پروگرس آگے لے کے جا رہے ہیں. سو ڈیفینیشن سیکھ کریں سکسیس کی. جن کی آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا بلینئر ہونے کے خوابوں میں، وہ خود کتابیں لکھ کے تھے، ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اور ان کی کتابیں آپ پڑھیں اور آپ اس وقت پیسے کو چیز کر رہے ہیں. لاچار قوموں کی دیکھیں، غریب امیر کو نا غریب ہونے سے ڈر لگے تو سمجھ آتی ہے. ہم پاکستانی واحد قوم ہے جو پہلی غریب ہے، ان کو پھر بھی غریب ہونے سے ڈر لگتا ہے. قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب اس کے غربا غربت کو نحوست سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 غریب نبی بھیجے ہیں کہ کوئی کسر نہ رہ جائے کسی کو، کہ اصلی کاموں کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، صرف دیسی آنٹی پہ کالا جادو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا؟ نہیں، اس بارے میں شک تو نہیں آپ لوگوں کو نا؟ تو جب میں جنوں کی کہانی سنتا ہوں احادیث میں جو ہیں،
big fight going on, planetary fights. سماوات کے اندر جن لڑائیاں کر رہے ہیں اور ادھر آ کے پاکستانی لڑکی پہ عاشق ہو جاتے. تو صاف سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو دجال ہے نا وہ جنوں کو استعمال نہیں کرتا, فکر نہیں کریں, وہ صرف دیسی آنٹی استعمال کرتی ہے. جب ہم نے حدیثیں نہیں پڑھنی تو صرف انکل آنٹیز کی باتیں سن کے ہم نے انٹری کرنی ہے اس دین کے کانسیپٹ میں, تو پھر ہر چیز ہی دجال ہے. پھر ٹی وی پہ دجال ہے, تو پھر اور بھی موبائل بھی دجال ہے, جو بھی ایک آنکھ نظر آ رہی ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو جو بھی کوئی کہے نا ٹی وی جو ہے نا ایک آنکھ والا دجال ہے, تو آپ پوچھا کریں انکل پھر اس کی جو لیفٹ آئی ہے وہ کدھر ہے, کیونکہ حدیث میں داہنی آنکھ ہے. تو یہ کون سا دجال ہے جس کی دوسری آنکھ اللہ نے بنائی نہیں تھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خود اپنی نا وہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, بس وہ بھی بے وزنی شاعری کر رہے ہوتے ہیں. سو دجال انسان ہے. نبی علیہ السلام نے خود جا کے ایک بچے کی خود انسپیکشن کی. جب خبر آئی کہ یہ بچے میں کافی سارے کنسپیکوس قسم کے حالات ہوئے میں, یہ معاملات کچھ ایسے کر رہا ہے جو کہ نارمل ہیومن بینگز نہیں کرتے, اور وہ بھی نہیں کہ کوئی پاگل ہے, اپنے ہوش میں کر رہا ہے, اور واقعی میں وہ کر رہا تھا. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پھر خود دیکھا کہ یہ بچے میں جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ دجال کے ہیں کہ نہیں. تو وہ ہے کہ نہیں چھوڑیں, ابن سیاد کی بات کر رہا ہوں. مگر یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ہوگا وہ انسان ہی, کیونکہ نبی السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں اگلے دور میں ایک سسٹم آنا ہے ٹی وی سیٹلائٹ, وہ نہیں, تم نے انسانوں پہ ڈال دی بات. سو یہ جو انکل آپ کو بتائیں گے ان کو بتا دینا کہ یہ ایک پڑھائی کریں, آپ پڑھائی کریں, ان کو یہ بتائیں, اور شائستہ طریقے سے بات کیجیے گا. مسلمان بدتمیزی نہیں کرتا بڑوں سے, مگر ان کو کہا کریں کہ پڑھائی کریں. اب رہی بات جو آپ کا ہارٹ آف دا کوشچن ہے نا, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف دجال. بٹ دیٹس اے لانگر آنسر. آئی ہوپ یہ جو توہمات ہم نے دجال کے اوپر پھیلائی ہیں یہ ختم ہوں, اور جنات کا دجال سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنات ایک الگ سے معاملہ ہے جس کو سمجھیں. اسلام نے پوری ڈیپر ریکگنیشن دی ہے اس پوری کی پوری مخلوق کو, اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایک اینگل دیا ہے جو فزکس اور نیچرل سائنسز کے اندر بہت بڑی چابی ملتی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں ہمیں انٹر ڈیمینشن ڈور ویز کا کانسیپٹ بتایا, اور قرآن پاک میں بتایا کہ یہاں کی ریلم دوسری ریلم کے اندر سے جو ہے نا وہ ٹرانسینڈ کر سکتی ہے, برج کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا ان کے پاس وہ آنکھ ہے جو تمہارے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے ریلم لٹرلی ان لٹرل ٹرمز ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. یو سی دا فلم دا وال بٹوین, ان کو وہ خاص قابلیت ملی ہوئی ہے کہ ان کی آنکھوں سے وہ نظر آتا ہے جو تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے. یہ نہیں لکھا ہوا. So I'm not going to use the word physics, but it is the best possible subject matter جس کے تھرو آپ اس آیت کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں.